کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. سنتا ہی نہیں ہوں، قبول کرتا ہوں. جب کوئی جیسے یہ بات نہیں ہے کہ رمضان میں تو دعائیں قبول ہوتی تھیں اور رمضان کے بعد قبول ہونی بند ہو جائیں گی. نہیں، میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کیسے قبول کرتا ہوں؟ ایک قبول ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں، خوب سمجھ لیجئے. قبول ہونے کے ایک معنی یہ ہے کہ اس دعا پر اجر و ثواب فوراً مرتب ہو گیا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر. فرض کرو میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، تو دعا تو میں نے اپنے رزق کے لیے کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرا یہ دعا کرنا ایک نیک عمل کے طور پر لکھا گیا فوراً. یعنی اس پر اجر و ثواب فوراً مرتب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو سب سے پہلے تو اس طرح قبول کرتے ہیں کہ اس دعا پر ثواب مرتب کر دیتے ہیں. تمہارے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو گیا. تم نے مانگی اپنی دنیا کی حاجت کہ رزق میں برکت دے دیجئے، دنیا میں تم نے مانگا کہ یا اللہ مجھے اچھی ملازمت دے دیجئے، اچھا روزگار دے دیجئے. اپنی دنیا، یا اللہ میرا مکان اچھا بنا دیجئے، یا اللہ میری سواری اچھی کر دیجئے. دعا تو اپنے ذاتی مقصد کے لیے مانگ رہے ہو، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہی تم نے مجھ سے کوئی دعا مانگی فوراً میں نے تمہارا ایک نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کر دیا. اب اگر تم نے فرض کرو نماز کے بعد 4-5 دعائیں مانگ لی تو ہر دعا پر الگ اجر و ثواب ہے، فوراً بلا تاخیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ سارا ثواب لکھا گیا، اجر لکھا گیا. ایک قبولیت تو فوراً ہو گئی. دوسری قبولیت یہ ہے کہ بھئی جو مانگا ہے وہ دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس بارے میں یہ خوب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت وہ ہماری سمجھ سے بہت بہت اعلیٰ و ارفع ہے. بعض اوقات انسان کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت اچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو اگر یہ چیز دے دی گئی تو اس کے حق میں نقصان دہ ہوگی. جیسے ایک بچہ اگر اپنے باپ سے چاقو مانگے کھیلنے کے لیے، رو رہا ہے، مچل رہا ہے، بار بار اس باپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چاقو دے دو، لیکن باپ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ چاقو کا غلط استعمال کر لے گا. اندیشہ ہے کہ اس چاقو کو اپنے ہی خلاف استعمال کر لے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے، اس لیے باپ نہیں دے گا. اس کے بدلے اس کو کوئی اور چیز دے دے گا، بہلانے کے لیے ٹافی دے دے گا، لیکن وہ چیز نہیں دے گا. تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے بارے میں باپ سے کہیں زیادہ شفیق، مہربان اور مصلحت کو جاننے والے ہیں، بندے کی مصلحت کو جاننے والے ہیں. یہ مانگ رہا ہے لیکن میں اس کو مانگنے پر اس کو ثواب تو فوراً دے دیا میں نے، لیکن جو چیز مانگ رہا ہے یہ اس کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اور اگر ملنی چاہیے تو کب ملنی چاہیے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت اور مصلحت کے مطابق کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے آدمی کی کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو قبول تو اللہ کے بندے تیری فوراً ہو گئی کہ تجھے ثواب مل گیا، اور دوسرے قبولیت کے جو چیز مانگی تھی وہ ملی یا نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے حق میں بہتر سمجھیں گے اور جب بہتر سمجھیں گے اس وقت تمہیں عطا کر دیں گے.
اور اگر نہ ہوئی تو اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی مصلحت سے، اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں، تو بندے کو اس پر راضی رہنا چاہیے. تو اب کیا کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ سب کہنے کے بعد کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو جواب میں کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اب کیا ہے؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اب میرے اوپر مکمل ایمان رکھے. دعا کے سیاق میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھ پر ایمان رکھو کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ میں ہی صحیح فیصلہ کروں گا کہ کب دینی ہے اور کب نہیں دینی. اگر دینی ہے تو کس طرح دینی ہے اور کس وقت دینی ہے. تم یہ ایمان رکھو. میں فَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان رکھو، میرے اوپر بھروسہ رکھو. دعا کرتے وقت میرے اوپر بھروسہ رکھو کہ اگر دینے والی چیز ہوگی دے دوں گا، اگر نہیں ہوگی اس سے بہتر چیز دے دوں گا. یہ میرے اوپر ایمان رکھو. اور وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری پکار سنتا ہوں تو تم بھی تو میری پکار سن لو. یعنی میں نے جو احکام تمہیں عطا فرمائے ہیں قرآن کریم میں یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، ان کو بھی تو مان لو، ان پر بھی تو عمل کر لو، ان کو بھی تو قبول کر لو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات کو بھی تو مانو، میری بات کو بھی تو قبول کرو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں سارے حقائق ہمارے سامنے بیان فرما دیا.